السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ دلچسپ کہانیوں کے بارے میں جن کا نہ سر ہے نہ پیر، لیکن کمال بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ اس وثوق کے ساتھ پھیلائی گئیں اور اس وثوق کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا پر بھی ان میں سے چند کہانیوں کو فیکٹ بنا کر پیش کیا گیا unless people saw them through، اور لوگوں نے اس کہانی کو کہانی کے طور پر ہی لیا اور حقائق عوام کے سامنے بالآخر آ گئے۔ کچھ چیزوں کے حقائق نہیں آئے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی تفصیل کے ساتھ، اور کچھ چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے جس کو عوام نے کال آؤٹ کیا، جس پہ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی۔ ابھی حال ہی میں جیو نیوز کے رپورٹر نے آج لندن سے جو آپریٹ کرتے ہیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب، انہوں نے جناب ایک تصویر ٹویٹ کی جس میں پانی ایک بہاؤ کے ساتھ آ رہا تھا، پانی کے بہاؤ کی بیسیکلی ایک تصویر تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ لاہور ہے۔ اور کمال بات یہ ہے کہ سندھ حکومت پر تنقید کی جاتی ہے، جبکہ اس پر تنقید کوئی نہیں کر رہا، کوئی سی ایم پنجاب کا ریزگنیشن نہیں مانگ رہا۔ یہ بارش، یہ پانی کے حالات دیکھیں۔ اور جب غور کیا گیا ناظرین تو وہ کیا تھا، وہ حال ہی میں پنجاب حکومت کا زبردست انیشیٹو جو کہ لارنس روڈ کے قریب انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک بنایا گیا ہے، جو 14 لاکھ گیلن بارش کا پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، جو کہ ہر شہر میں بہت سے ایسے واٹر سٹوریج ٹینکس ہونے چاہیے تاکہ یہ پانی سڑکوں پر تالاب اور نہر کی صورت پیش کرنے کی بجائے واٹر سٹوریج ٹینک میں جائے، تاکہ اس سے آپ اپنے کھیت کھلیان بھی سیراب کر سکیں اور پانی ضائع بھی نہ ہو سکے، آپ اس کا استعمال کر سکیں۔ تو اس پر خیر یہ وہ کہانی ہے کہ جس کو عوام نے ہی کال آؤٹ کر دیا۔ اس پہ مجھے یا کسی ایسے بندے کو بتانا بھی نہیں پڑا کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اب پاکستان کی عوام بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہے ماشاءاللہ۔ دوسری بات ناظرین ہم کریں گے، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میں جتنے بھی مشیر تھے ان کو کہا کہ وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، اور جیسے ہی وہ ایسٹس ڈکلیئر ہوئے تو بجائے اس کے کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا اور شاباش دی جاتی حکومت کو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی کی بات بھی پوچھی جا رہی ہے کہ کس کس کی محض پاکستانی شہریت ہے، کس کس کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، کون کتنے اثاثہ جات کا مالک تھا جب وہ حکومت کا حصہ بنا، اور کتنے اثاثہ جات اس وقت اس کے پاس ہیں۔ عام طور پر تو حکومت ختم بھی ہو جاتی ہے، وہ پارٹی اپوزیشن میں بھی چلی جائے تو بھی کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا، اور آج ماشاءاللہ ایک ایسی حکومت آئی ہے کہ جو خود ڈکلیئر کر رہی ہے اپنے اثاثے۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب، جو کہ ایسے پی ایم بھی ہیں، انفارمیشن منسٹری میں بڑا اپنا زبردست رول پلے کر رہے ہیں، جس دن سے آئے ہیں اس دن سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح انڈین میڈیا ان کے خلاف پروپیگنڈا چلائی رکھتا ہے، اور اپوزیشن کوارٹرز میں بھی ان کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ اب میں بہت حیران ہوئی کہ یار یہ شخص ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہ چکا ہے، اپنا اچھا کام کرتا رہا ہے، شخص اسے پتہ ہے کہ میڈیا مینج کس طرح سے کرنا ہے، تو یہ تو خان صاحب کا بڑا صحیح فیصلہ ہے۔ فردوس عاشق ایوان صاحبہ وہ کام کر ہی نہیں سکتی تھی جس کے لیے ان کو لایا گیا، اور یہ ایک اچھی ریپلیسمنٹ ہے، تو ان پر کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ تو ناظرین میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بات کا بتنگڑ ان کے خلاف اس لیے بنایا جا رہا ہے، اور اس لیے ان کے خلاف ایک پراپرلی آرگنائزڈ کیمپین انڈین میڈیا، انڈین سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور پھر اپوزیشن کے جو پے رول پر اکاؤنٹس چلتے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس شخص نے بلوچستان میں بھارت کی جو مذموم ارادے تھے، مذموم عزائم تھے، ان کی کمر توڑی۔ اس شخص نے بلوچستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور کس بات پر پروپیگنڈا کیا گیا ابھی ایسے ڈیکلیریشن والی بات پہ کہ جی 30 لاکھ روپے کی گاڑی انہوں نے بتائی ہے، 30 لاکھ میں کون سی لینڈ کروزر آتی ہے؟ سو وہ بالکل ان کی وہی ٹائپنگ مسٹیک ہوئی تھی جو کہ زلفی بخاری صاحب نے اپنی 2 کروڑ کی گاڑی 20 کروڑ کی غلطی سے لکھ دی، اور انہوں نے 30 لاکھ لکھ دیا 3 کروڑ کو۔ سو ایک جگہ پر زیرو زیادہ آ گیا، ایک جگہ پر کم آ گیا، اس قسم کا ٹائپو تھا جس کو اس طرح سے اچھالا گیا۔ سو جس وقت میں نے ریسرچ کی ناظرین تو مجھے پتہ یہ چلا کہ انڈیا کو محض یہ مسئلہ نہیں ہے، جو میجر گورو آریہ سے بھی آپ واقف ہیں، میں اکثر ان کے ٹاک شو میں بھی جاتی ہوں، انڈین میڈیا پر پاکستان کی نمائندگی کرتی ہوں،
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھی باقاعدہ ایک پراپر گورو نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پاکستان کی فوج پہ کتنا پیسہ لگ رہا ہے, ہمارے تو ماروتی سوزوکی میں پھرتے ہیں ریٹائرڈ جنرلز, اور یہ دیکھیں کہ ان کی عیش موج ہے. تو میں ذرا گورو صاحب کی بھی طبیعت صاف کرنا چاہتی ہوں اس حوالے سے, اور وہ تمام پروپیگنڈسٹس جو پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگلتے ہیں. میں بتاتی چلوں کہ ہم جانتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے لیوٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لیوٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب سے. سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان سے دہشت گردوں کی کمر توڑی. دوسرا مسئلہ سی پیک بھارت کی آنکھ میں کھٹکتا ہے کیونکہ سی پیک ایک ایسا شاندار پروجیکٹ ہے جس نے پاکستان کی تقدیر بدل دی ہے, جس سے آنے والے وقتوں میں پاکستان انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر ٹرانسفارم ہو جائے گا. سی پیک کے علاوہ ناظرین جو گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہے, ایئرپورٹ, ایجوکیشن کا جو پورا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, جس طرح سے ٹورزم فیسلٹی ڈیولپ کی جا رہی ہے, تو اس سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے ریونیو جنریشن کا بڑا زبردست موقع ہوگا, جس کو obviously عاصم باجوہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں. اور سی پیک کو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب جو فیز 2 میں داخل ہوا ہے تو بھارت کی ویسے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایران بھی اب خواہش مند ہے پاکستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اس میں پارٹنر اپ کرنے میں, تو یہ بھی ان کے لیے بہت ہی ہضم کرنے کے لیے مشکل بات ہے بھارت کے لیے. لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ چلیں بھارت تو یہ کرے سو کرے, ہماری اپوزیشن جماعتیں جو کہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ایک شخص کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ایک شخص کی فیملی رحیم یار خان میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے آپ پوچھیں, 1970 سے اس بندے کی فیملی کو لوگ جانتے ہیں. ان کے والد صاحب ڈاکٹر تھے, کیسے انہوں نے اپنا ہاسپٹل بنایا ہوا تھا, کیسے ان کا اپنا بزنس کا کام تھا, ہاؤسنگ سوسائٹی, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ دشمن کے پروپیگنڈا کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے صرف عمران خان کی نفرت میں اس طرح کی حرکتیں کریں, ویری شیمفل, ایکسٹریملی شیمفل. اور پھر یہ کہنا کہ جی ان کے تو بھائی کو کانٹریکٹس مل گئے, وہ تو کانٹریکٹر ہیں. بھائی جو امریکہ میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے اس کو پاکستان میں کانٹریکٹس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سو یہ بڑی عجیب و غریب سی ان کی ایک منطق ہے جو مجھے اب سمجھ آنے لگی ہے, پہلے تو نہیں سمجھ آتی تھی, اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ ML1 کا زبردست پروجیکٹ جو کہ سی پیک کا حصہ ہے وہ پاکستان ریلوے کو ٹرانسفارم کر دے گا انشاءاللہ. سو آف کورس ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے, بھارت کے لیے تو اس لیے کہ پاکستان ترقی کرے گا تو ان کی تکلیف کی بات ہے یہ, اور اپوزیشن جماعتوں کے لیے اس لیے کہ جو کام یہ 40-50 سال میں نہیں کر سکے, اور جیسے عمران خان کو یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن تک نہیں دیں گے, اس عمران خان کے دور میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. سو رونا تو بنتا ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور شگوفہ چھوڑا گیا پچھلے دنوں میں کہ ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ شوکت خانم کینسر میموریل کینسر ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے, ان کو جب SAPM بنایا گیا ہیلتھ پر تو ان کے خلاف پروپیگنڈا چلا کہ وہ CEO ہوتے ہوئے, شوکت خانم کے CEO ہوتے ہوئے وہ کیسے مشیر بن سکتے ہیں وزیر اعظم کے. میں نے اس وقت بھی بات کی, شوکت خانم کی ویب سائٹ کی کو اپڈیٹ ہونے میں کچھ ٹائم لگا. آپ اس وقت خود جا کر, یہ میں نہیں کہتی, آپ شوکت خانم کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف اس وقت شوکت خانم کے ایکٹنگ CEO ہیں, اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جس دن سے کووڈ پر یہ ہیڈ بنے تھے, کووڈ کو انہوں نے ہیڈ کرنا شروع کیا تھا پرائم منسٹر کی ٹیم کو, تب سے وہ ریزائن کر چکے ہیں اس سے. اسی طرح سعودی عرب کا ہم سن رہے ہیں کہ جی وہ $3 ارب جو پاکستان نے لیے تھے 1.5 سال پہلے, اس میں سے $1 ارب پاکستان سے واپس لے لیا سعودیہ نے. دیکھیں جی ان کے تو تعلقات خراب ہو گئے. تو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور دوبارہ یہی کہوں گی کہ سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات بالکل اچھے ہیں, بالکل ویسے کے ویسے ہیں. جس وقت پاکستان کو ضرورت تھی اس وقت پاکستان نے پیسے لیے, اور وہ کوئی پچھلے حکمرانوں کی طرح یہ نہیں تھا کہ اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کرنے کے لیے, اپنے اولادوں کے لیے ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرنے تھے. عمران خان نے پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے پیسے لیے تھے کہ پاکستان کی معیشت کسی طرح چل پڑے, جس دیگرگوں حالت میں نون لیگ کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی پاکستان کی معیشت کو. تو اس وقت ناگزیر تھا وہ پیسے لینا. اسی طرح آئل ڈیفرڈ پیمنٹس وغیرہ اس وقت ہماری مجبوری تھی. سو یہ کوئی ہمیشہ کے لیے کوئی ہمارے ننیال سے نہیں عیدی آئی تھی کہ ہم نے رکھ لینی تھی جیب میں, یہ ہم نے واپس کرنی ہی تھی ہر صورت. سو آج جب سعودیہ کو ضرورت ہے تو ہم کیوں نہ ان کے پیسے واپس کریں جب ہم کر بھی سکتے ہیں, اللہ کا شکر ہے.
اور بہت جلد انشاءاللہ باقی کے جو باقی ماندہ $2 بلین ہیں وہ بھی واپس کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کا آئندہ اب کوئی آئل اگریمنٹ نہیں ہوگا. contrary to what Indian media is peddling. انڈین میڈیا یہ بتا رہا ہے پوری دنیا کو کہ دیکھیں جی سعودیہ اور پاکستان کی کشمیر پر لڑائی ہو گئی. یہ انڈیا کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, اس میں حقیقت کا کوئی عنصر شامل نہیں. اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سعودیہ کے ساتھ, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے, جس طرح بھائی آپس میں شکوہ کر ہی لیتے ہیں, تو پاکستان نے اپنے بھائی سعودیہ سے شکوہ کیا ہے کہ کشمیر پر ابھی تک کوئی OIC کی ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی, سو ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے. اور بجائے شکوہ, بالکل درست شکوہ ہے, وہ جو لاکھوں مسلمان وہاں پر نہتے مر رہے ہیں کشمیر میں, ان کا حق بنتا ہے کہ ہم اور آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور پاکستان نے کچھ غلط نہیں کیا. اور جو لوگ, میں نے جتنی بھی آپ کو تمام باتیں بتائیں کہ کوئی بلوچستان کو امپروو کرنے والے شخص کے خلاف اس قسم کا زہر اگلا جا رہا ہے, تو کہیں پاکستان اور سعودیہ کی اچھے بھلے تعلقات کو جان بوجھ کے کنسپیریسیز کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہیں جان بوجھ کر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یہ جاننے کے باوجود کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کے پاس صرف یہ SAPM کی ہی پوزیشن ہے, اور کہیں پر انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج فیسلٹی کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں پانی کتنا کھڑا ہے. او بھائی, واٹر سٹوریج ٹینک میں پانی ہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا. سو یہ دس از ویری انفارچونیٹ, یہ بڑا بدقسمت دور ہے ہمارے میڈیا کے حوالے سے بھی. سوشل میڈیا آف کورس پاکستان کی ریاست کا 5واں ستون بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. سو ہمیں بس یہ دیکھنے کی ضرورت ہے بحیثیت عوام, مجھے اور آپ کو, کہ کون سی خبر درست ہے اور کون سی غلط ہے. اور اب تو گوگل پہ آپ کو پتہ ہے ایک کلک کی دوری پر ہے تمام انفارمیشن. سو میں نے جتنی بھی انفارمیشن آپ کو دی ہے کائنڈلی آپ اس کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں, آپ اس کو انشور کریں کہ اس میں اگر آپ کو کوئی بات لگے کہ کویشچنیبل ہے تو آپ ضرور مجھ سے سوال کیجیے. پاکستان زندہ باد.